السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج شوال کی 25 تاریخ ہے 1437 اور جولائی کی 30 تاریخ ہے 2016، اور آج ہم سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 151، 52 اور 153 151 سے 153 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب، آپ ان سے کہہ دیں کہ آؤ میں تمہارے سامنے وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جنہیں اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، جنہیں تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، کہ کسی شے کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو ناداری کے باعث قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہیں جو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا باطن ان کے قریب بھی نہ جانا، اور کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو قتل نہ کرنا مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور مال یتیم کے قریب بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرنا۔ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، خواہ معاملہ کسی عزیز رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، اور یہ میرا سیدھا راستہ، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کا اتباع نہ کرو،
ورنہ اللہ کے راستے سے جدا ہو جاؤ گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، ترجمہ ہی سے واضح ہے کہ یہ کتنی اہم آیات ہیں اور ان میں پروردگار نے کن باتوں کا حکم دیا ہے۔ مشرکین کے خود ساختہ عقائد و احکام اور جاہلانہ رسوم و عادات جو عقل کے خلاف تھیں، انہیں علم و منطق اور کامن سینس کے ذریعے رد کرنے کے بعد اب اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ ان مشرکین سے کہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ تو تم جن چیزوں کو حرام کہہ رہے ہو وہ بالکل صحیح نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق حکم الہی سے نہیں ہے۔ اگر تم حکم الہی جاننا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حکم خدا کیا ہے حرام و حلال کے تعلق سے۔ کیونکہ اس سے پہلے کی آیتوں میں مشرکین کے مقابلے میں قرآن کا بنیادی استدلال یہی تھا کہ جو چیزیں تم نے حرام کی ہیں ان کا ماخذ و منبع تمہاری خواہشات ہیں، تمہارے اپنے خیالات ہیں، تمہارا خود کا اپنا گمان ہے، ظن ہے، اور اللہ سے ان احکام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب ان باتوں کو رد کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ تمہارے خیالات و خواہشات کی بنا پر تھیں باتیں، تو اب صحیح بات کیا ہے؟ تو اب یہاں براہ راست انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اور سنو ان باتوں کو جو اللہ نے نازل کی ہیں، وہ چیزیں جو خدا نے حرام قرار دی ہیں وہ ہم تم کو بتائیں گے۔ اور ہم کیوں بتائیں گے؟ اس لیے کہ یہ بات صرف نبی کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کا ذکر بھی اس سے پہلے کی آیات میں کیا جا چکا ہے۔ اب دیکھیں، بات شروع ہوتی ہے قل سے، تم کہو اے نبی۔ یہ لفظ قل ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ اب اس کے بعد کہا جائے گا وہ نبی کی طرف سے نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے۔ پہلی بات ہو گئی اتلو ما حرم ربکم، میں آؤ تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے کیا حرام قرار دیا ہے۔ اتلو ما حرم ربکم، تو کسی شے کو حرام قرار دینا، کسی شے کو حلال بتا دینا اپنی طرف سے، یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ پیغمبر یہ نہیں کہتے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ غلط ہے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ تو جب ان کو رد کر دیا، جب ان کی نفی کر دی، تو اب نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، میں تم کو بتاتا ہوں کیا حرام ہے کیا حلال ہے، آؤ۔ اگر نبی ایسا کہتے تو غلط بات نہیں تھی، اس لیے کہ نبی جو کچھ کہتے وہ خدا ہی کی طرف سے ہوتا، مگر اس کے باوجود بھی چونکہ مشرکین سے گفتگو ہو رہی ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حرام کیا ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے کیا حرام قرار دیا ہے، نسبت خدا کی طرف دی ہے، کیا چیز ہے، یعنی گزشتہ بحث کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ عجیب ہے یہ منزل، اور کتنی نازک ہے یہ منزل اور یہ مرحلہ، اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ گزشتہ جتنی بھی آیات تھیں ان کا خلاصہ، ان کا گویا کنکلوژن یہ ہے کہ کسی شے کو حلال و حرام کرنے کا حق کسی کا نہیں ہے سوا خدا کی۔ یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ وہ احکام نازل کرے، وہ قانون بنائے، اور وہ یہ کہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ حکم صرف اللہ کا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تحریم و تحلیل کے تعلق سے ان شرعی مسائل میں کوئی شخص اگر دخل اندازی کرتا ہے اور اپنی طرف سے یہ کہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ چیز حرام ہے، تو نہ صرف ایسا کرنا حرام اور گناہ ہے،
بلکہ حقیقتاً ایک قسم کا شرک ہے جس میں وہ داخل ہو رہا ہے. اپنی طرف سے کسی شے کو حرام قرار دینا یہ شرک کا آغاز ہے جو وہ کر رہا ہے. کیونکہ سوچنے کی بات ہے، جب نبی کسی شے کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ میں اسے حرام کرتا ہوں، تو کسی اور شخص کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اعلان کرے کہ میں کسی شے کو حلال کرتا ہوں یا حرام کرتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کے جو سورسز ہیں قرآن اور سنت، اس سے کافی فاصلہ ہو گیا ہے. آج 1400 سال کا فاصلہ ہے. اس فاصلے کے بعد آج ایک مجتہد جب کوئی فتویٰ دیتا ہے، اگر مجتہد فتوے میں قرآن اور سنت کو بنیاد نہ بنائے اور اس کا ماخذ، اس کے استنباط کا منبع اگر قرآن و سنت نہ ہو تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا. یعنی اسے کوئی حق کسی مفتی کو آج یا کبھی کسی دور میں حق حاصل نہیں رہا کہ وہ شریعت کے معاملے میں کہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حلال ہے. اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے کہ یہ حرام و حلال ہے تو اسے ریفرنس دینا پڑے گا انہی دو چیزوں کا، قرآن کا یا سنت کا. اب دیکھیں یہاں وہی قرآن کی بلاغت، کیا دلچسپ اپروچ ہے، کتنا حسین اسلوب ہے قرآن کا. جب قرآن بات کرتا ہے، اور یہ بات میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ انداز سیکھیں، سلیقہ سیکھیں قرآن سے، کسی طرح کی گفتگو کرنے کا اور ڈیبیٹ کا. حد یہ کہ مشرکین سے جو دشمن ہیں، جاہل ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں، ان سے بھی بات جب قرآن کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں، اتلو ما حرم ربکم. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کے الفاظ ایسے رینڈم نہیں ہوتے کہ ایسے اچانک کوئی لفظ زبان سے نکل گیا تو بس اس کو رکھ دیا. نہیں، ہر لفظ اپنی جگہ عظیم ہے، اسے آپ چینج نہیں کر سکتے. یہاں نہیں کہا کہ تعالو اتلو ما حرم اللہ علیکم، اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے. اگر ایسا کہتا تو کیا غلط بات ہے؟ بات تو وہی ہے نا، ربکم سے مراد. لیکن نہیں، رب کا حوالہ دیا، ایک ایسی صفت کا حوالہ دیا جس میں تربیت شامل ہے. خالق میں اور رب میں یہی فرق ہے کہ خلق کر دیا تو خالق ہے، یہ ایک بار کا کام ہے. لیکن ربوبیت کا معاملہ ایک مرتبہ کا نہیں ہے. خلق کرنے کے بعد، خلق کرنے سے پہلے، مرنے کے بعد مسلسل جو رکھے خیال اور دھیان، اور جو رحمتوں کا سلسلہ جاری رکھے، نعمتوں کا سلسلہ جاری رکھے، وہ رب ہوتا ہے. رب، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے. تو کیا فرق ہوتا اگر یہ کہہ دیا جاتا، توجہ کیجئے، کہ تمہارے اللہ نے کیا حرام کیا ہے، میں تم کو بتاتا ہوں. تو بات تو وہی تھی، کہا وہ بات تھی، لیکن قرآن ایک اور زیادہ مفہوم پیش کرنا چاہتا ہے کم الفاظ میں. بجائے اس میں ذات کا استعمال کرنے کے یہاں لفظ اللہ استعمال نہیں کیا، بلکہ رب بھی وہ صفت اللہ کی کہ جو انسان کی تربیت سے، یعنی کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کی ربوبیت سے جڑا ہوا ہے. یعنی وہ رب کی ربوبیت کا محتاج زندگی کے ہر لمحے میں ہے، شکم مادر سے لے کر قبر تک. تو اس کو کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کوئی ہو جو اس کا خیال رکھے، کوئی ہو جو اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، کوئی ہو کہ جو یہ دیکھے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. اور وہ جو دیکھنے والا ہے وہ پروردگار ہے. اس کی رحمت کا چونکہ ایک ریفلیکشن والدین ہیں، لہٰذا ان کے لیے بھی کہا کہ جب ان کے لیے دعا کرو تو یہ کہو کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی، انہوں نے جس طرح مجھے تربیت کی، جس طرح انہوں نے مجھے پروان چڑھایا،
پرورش کی، مجھے آگے بڑھایا، یعنی میرا خیال رکھا، کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایسا کام مجھے کرنے دیں جو میرے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ بات کہہ کے اب اس کے بعد جب کہا حرما ربکم، حرام کیا ہے تمہارے رب نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کبھی بھی کوئی ایسی شے کو حرام نہیں کر سکتا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور کسی ایسی شے کو آپ کے لیے واجب یا حلال نہیں کر سکتا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اس میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم وہ فہرست سنو، یہ سمجھ لو کہ یہ فہرست پیش کرنے والا پروردگار ہے تمہارا، رب ہے تمہارا، جو تمہارے فائدے کو پیش نظر رکھتا ہے تب حکم صادر کرتا ہے۔ لہذا شریعت اسلامی میں جتنی چیزیں حرام ہیں، حرام ہیں ہی اس لیے کہ اس میں انسان کا نقصان تھا، اور وہ کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا، اسی دنیا میں ہوگا، آخرت کی بات نہیں ہے، وہ تو عذاب ہے، نہیں، دنیاوی اس کی زندگی میں اس کا نقصان ہوگا۔ اور چنانچہ ریسرچ کریں آپ، اور ریسرچ جاری رہے گی، علم جتنا، یہی وجہ ہے کہ اسلام، ہر مذہب گھبراتا ہے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ سے اور ڈسکوریز سے، اسلام خوش ہوتا ہے جتنی نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس سے اسلام اور ثابت ہوتا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ اور مضبوط ہوتا ہے جتنے سائنس ترقی کرتی ہے۔ تو آپ ریسرچ کریں، جن جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حرام کرنے والا رب ہے ان کا، جو ان کا خیال رکھ رہا ہے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، وہ ہے رب۔ کیا ہے؟ اب اس کے بعد اب جو فہرست بیان کی گئی ہے، اور بطور مثال اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کہ کوئی چیز ایسی کہ جو نقصان دہ ہے اس کو حلال نہیں کیا، اور جو چیز کسی طرح بھی فائدہ مند ہے انسان کے لیے اس کو حرام نہیں کیا، الا یہ کہ اگر کسی شے میں آپ کسی حرام چیز میں فائدہ ڈھونڈ کے لے آئیں، اس میں تو یہ فائدہ ہے، تو اسلام چیلنج کرتا ہے آپ کو، بالکل فائدہ ہے، اللہ کی کسی بھی خلقت میں فائدہ ہو سکتا ہے، مگر تمہارے لیے جو تم فائدہ نکال کے لائے ہو، تلاش کر کے کہ اس میں یہ فائدہ ہے، اسی چیز میں تمہارے لیے نقصان زیادہ ہے بنسبت فائدے کے۔ اور اس کی مثال دی قرآن نے کس چیز سے؟ شراب اور جوئے سے، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ شراب میں اور جوئے میں لوگوں کے لیے فائدہ ضرور ہے، لیکن فیہما اثم کبیر، اس کا گناہ، اس کی برائیاں، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ تو کوئی یہ نہ آ کے کہے بھئی شراب میں تو یہ فائدہ ہے، دیکھیں آج سائنس نے جو ہے نا یہ ریسرچ کی ہے کہ بھئی شراب میں یہ فائدہ ہے، ہاں ہاں فائدہ ہے، مگر انہی سے پوچھو ریسرچر سے کہ اس میں نقصان کتنا ہے، تو وہ خود بتائیں گے بھئی دیکھو نقصان زیادہ ہے، فائدہ ہے مگر فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ تو بس جہاں نقصان زیادہ ہو جائے شریعت کہتی ہے حرام۔ تو اللہ کی طرف سے حرمت بر بنائے ربوبیت ہے، یہ رحمت الہی ہے کہ اس نے ہمارے لیے کسی شے کو حرام کیا، اگر ہم اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم اس حرام سے الگ رہیں۔ اب اس کے بعد ایک فہرست بیان کی، ان 3 آیتوں میں کل ملا کر 10 چیزیں ہیں جنہیں حرام قرار دیا گیا، 10 احکام ہیں۔ پہلی بات، پہلی اس لیے ہے کہ یہی بنیاد ہے ہر شے کی، یہیں سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے، یہی وہ گراؤنڈ ہے بلکہ جس پر باقی چیزوں کی بیسس ہے۔ وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ تشرکوا باللہ، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی شے کو شریک قرار نہ دینا، کوئی بھی چیز خدا کی شریک نہیں ہے، وحدہ ہے، وحدہ لا شریک لہ،
اس کا کوئی شریک نہیں۔ شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جتنے یہ 10 گناہ بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں سب سے پہلا بڑا گناہ شرک ہے، کسی صورت سے شرک نہ کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اتفاقاً گزشتہ دنوں ہم نے ان آیات پر کچھ مجلسیں پڑھیں، بہت میٹر ہے ان آیات میں۔ غالباً 3 مجلسیں پڑھیں اور پھر بھی وہ بات مکمل ہی نہیں ہوئی۔ اب ہم ظاہر ہے کہ 40 منٹ میں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ تینوں آیتوں کو سمیٹ دیں۔ ہر لفظ پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اتنا دلچسپ ہے قرآن۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نظریں رک جاتی ہیں ان مقامات پر کہ جہاں چاہتے تو ہیں جلدی گزر جائیں، لیکن کہیں کہ کیوں گزر جائیں جلدی، اتنا لطیف پہلو قرآن کا کیوں چھوڑ دیں۔ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُو عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے۔ حرام کی فہرست بیان ہو رہی ہے، جو چیز منع ہے خبرداری نہ کرنا۔ ابھی آپ کا اور ہمارا کلام تو ہے نہیں کہ ہمارے بھولے سے ہماری زبان سے کچھ نکل گیا اور بعد میں پھر دوبارہ کہا کہ یہ تو رف تھا، اب اس کو ہم فیر کرتے ہیں، لاؤ پھر سے لکھتے ہیں۔ نہیں، جو کہہ دیا اور یہی ہے بس جو ہے۔ بار بار عرض کر چکا ہوں، 23 سال کی زندگی، 23 سال کا وہ عرصہ ہے جس میں قرآن نازل ہوتا رہا ہے، یہ خود اپنی جگہ معجزہ ہے کہ جو آیا کبھی کسی آیت کو نہیں کہا بعد میں، جو کچھ سنا دیا بس سنا دیا، یہ نہیں کہا ارے اس کو ٹھیک کر لینا، وہ ایسا تھا، وہ زبان سے ایسا نکل گیا تھا۔ ایسے حالات میں، ایسی مشکلات میں، ایسے سخت اور ڈیفیکلٹ سرکمسٹنسز میں کہ جن سرکمسٹنس میں کوئی شخص صحیح طریقے سے ریگولر بات نہیں کر پاتا، چاہے کہ وہ قانون پیش کیا جائے، ایسے الفاظ میں پیش کیا جائے قیامت تک قائم رہنے والا ہو۔ اب سوچیں یہاں جب بات حرمہ سے شروع ہو رہی ہے، مت کرنا، یعنی ڈونٹ ڈو اٹ، تو پہلی بات تو ہو گئی شرک مت کرنا، اللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ نہیں، 2 چیز ہوتے ہیں، ایک نہیں ایک امر۔ ڈونٹ یہ نہیں ہے اور ڈو یہ امر ہے۔ اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ تشرک بہ شیئا، اللہ کی ذات میں شرک نہ کرنا، بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن بات کا جملہ کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان۔ کیا مطلب؟ نہ کرنا شرک اور والدین کے ساتھ احسان۔ تو اپیرنٹلی اگر آپ اس کو پڑھیں تو لگ رہا ہے کہ جیسے والدین کے ساتھ احسان کو منع کیا جا رہا ہے۔ یہ تو لا کے یہ عطف تو وہیں پر جا رہا ہے نا۔ نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو اس میں لفظ لا نہیں لگا ہوا ہے اور نیگیٹو نہیں ہے، پازیٹیولی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ والدین کی نافرمانی مت کرنا، شرک نہ کرنا، والدین کی مخالفت نہ کرنا، والدین کی توہین نہ کرنا، ہے نا؟ بات تو جب بنتی کہ شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان، ولا تقتلوا، پھر لا آ گیا دوبارہ، اولاد کو قتل نہ کرنا۔ تو 2 لا کے درمیان ایک، 2 نفی کے درمیان ایک مثبت۔ کیا فلسفہ ہے اس کا؟ پھر میں کہوں گا، ایسا نہیں کہ نہیں ہو گیا تھا چلو اس کو
یوں ٹھیک کر دو، ٹھیک کر دو نہیں. دیکھیں بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے، اور ضروری نہیں ہے کہ آج جو ہمارے سمجھ میں آئے یہی ریزن ہے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کرے، ورنہ تفسیر بالرائے کہ بہت ہی خطرناک وادی میں قدم رکھ دے گا. تو بہتر یہ ہے کہ بھئی ہم اتنا سمجھے. سوال تو کریٹ ہوا، کیا سمجھے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس کو پازیٹیولی ذکر کرنے کا، مثبت طریقے سے ذکر کرنے کا سبب یہ ہے کہ والدین کی اطاعت، ان کا احترام، ان کے ساتھ احسان اتنا ضروری ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے کہ ان کی توہین نہ کرنا، ان کے ساتھ برائی نہ کرنا. برائی کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، وہ تو نہیں کرنا، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ. ایک سٹیپ آگے جا کر ہم کہہ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ برائی نہ کرنا، یہ تو عام چیز ہو گئی ان 10 چیزوں میں. اگر ہم اس کو اسی فہرست میں لے آئے تو ایک عام چیز ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ تم نہیں، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا. آگے بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر ایک بات ہے، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو کیا ہے؟ شرک میں اور والدین کی نافرمانی میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے جتنے انسان ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو، ریئرلی، بہت ہی کم آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو والدین کی توہین کرتے ہوں، والدین سے اظہار محبت نہ کرتے ہوں، والدین کی گویا نافرمانی کرتے ہوں. کم ملیں گے. دوسری طرف خدا کی ذات میں شرک کرنے والے بہت ملیں گے. تو جہاں جس چیز کا خطرہ تھا وہاں اس پر زور دیا گیا. تو والدین کی توہین کرنے والے بہت کم ہیں، والدین کی توہین کرنے والے بہت کم ہیں، لیکن ان کے ساتھ احسان کرنے والے بھی بہت کم ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ توہین نہیں کرتے، مگر یہ بات بھی صحیح ہے کہ احسان نہیں کرتے. تو جب توہین نہیں کرتے تو جو چیز نہیں کرتے اس کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ نہیں کرو؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نہیں کرتے، یعنی احسان، اچھے لوگ بھی، نیک لوگ بھی، اچھی اولاد بھی، محبت کرنے والی اولاد بھی والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتی. احسان نہیں کرتی. ٹھیک ہے ان کی توہین نہیں کرتے، ٹھیک ہے ان کی معصیت، ان کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کا دل نہیں دکھاتے، چلے صحیح بات ہے. لیکن احسان کا مطلب کیا ہے؟ ایکسٹرا کرو، زیادہ کرو، انہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو، ان کے حقوق کو ہر وقت ادا کرنے کی کوشش کرو، ان کی خدمت میں ہر وقت رہو. احسان جتنا ہو سکے بس نیکی ان کے ساتھ کرتے رہو، حسن سلوک ان کے ساتھ کرتے رہو. یہ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اور صرف زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی یہ حق باقی رہتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اس جملے کو یاد رکھیے، یہ جملہ مسلسل دہراتا ہوں اپنی مجالس میں بھی. والدین کا حق کب تک ہے؟ اس وقت تک نہیں جب تک وہ زندہ ہیں، بلکہ اس وقت تک ہے جب تک آپ زندہ ہیں. اس وقت تک کرو. اگر وہ نہیں بھی رہ گئے تو بھی ان کا حق باقی رہتا ہے، کرتے رہو جب تک زندہ ہو خود، نہ کہ وہ. تو اس وجہ سے جس چیز کی ضرورت نہیں تھی اس پہ زور نہیں دیا، جس کی ضرورت تھی اس پہ زور دیا. تیسرا ایک اور پہلو ہے اس میں، والدین کے ساتھ احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر یہ کہتا کہ ان کی نافرمانی نہ کرو، جیسے شرک کے لیے کہتا شرک نہ کرو، یہاں کہتا ہے نافرمانی نہ کرو، تو ایک انسان نے شرک نہیں کیا، بات ختم ہو گئی. نہیں اس نے شرک کیا. یہاں پر یہ ہے کہ نافرمانی نہیں کی. ہم بھی کہتے ہیں نافرمانی نہیں کی، کہ نہیں، نافرمانی نہ کرنا کافی نہیں ہے،
اس لیے کہ ون ٹائم ایشو ہے، نہ کرنا جو ہے یہ ون ٹائم، نہیں کیا بس نہیں کیا، لیکن کرنا اس میں تسلسل ہے۔ وبالوالدین احسانا نے بس احسان کرتے رہنا، اب یہ چلتا رہے گا، ایک کر دیا، 2 بار کر دیا، 3 بار کر دیا، 4 بار کر دیا، کب نہیں، بس کرتے رہو، اب اس میں کوئی گنتی نہیں ہے۔ تو نفی میں ون ٹائم ایشو تھا کہ بھئی ایک طرف بس بچ جاؤ، تم ہٹو، نافرمانی مت کرو، ٹھیک ہے نہیں کی، لیکن کرنے میں کوئی تعداد نہیں ہے کہ کتنی بار۔ اس وجہ سے والدین کے لیے احسان پر زور دیا۔ اب رہا شرک کا مسئلہ، تو یہی چیز ہم اگر وہاں اپلائی کریں تو کفر و شرک کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بھی یہی ہے کہ ایک بار بھی شرک تمام عبادتوں کو زندگی بھر کی ضائع کر سکتا ہے۔ ایک شخص نے 70 سال 80 سال عبادت کی، نیک رہا، ایک دن شرک کر دیا، ایک دن، تو 70 سال کی عبادتیں برباد ہو گئیں اس ایک دن کے شرک سے۔ اسی لیے کہا کہ سورہ لقمان میں کہ ومن کفر ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین۔ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے کفر کیا اللہ بے نیاز ہے۔ تو شکر کو مضارع کے صیغے میں لیا، یعنی جو شکر کرتا ہے، کیونکہ شکر کرنا ایک بار کافی نہیں ہے کہ ایک بار میں نے کل شکر کر دیا تھا بھائی، نہیں، شکر ایک بار کافی نہیں ہے، شکر مسلسل کرتا ہوں گا۔ لیکن کفر، ومن کفر ماضی کا صیغہ ہے، ومن یکفر نہیں، ومن کفر ایک بار بھی کفر کر دیا بات ختم ہو گئی۔ یعنی کوئی نہیں کہتا میں نے کفر ایک ہی بار کیا تھا، لاسٹ ویک بس ایک بار کفر کیا میں نے، یہ نہیں کر سکتے۔ ایک بار کفر کیا، ختم، معاملہ ختم ہو گیا ایک بار کفر کرنے کے بعد۔ ضرور یعنی کافر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بار بار کفر کرے کافر ہونے کے لیے، ایک بار کفر کافی ہے، لیکن شاکر کے لیے ضروری ہے کہ مسلسل شکر کرے، تب وہ شاکر قرار پائے گا۔ اس لیے یہاں پر شرک سے روکا، یہاں پر احسان پر زور دیا والدین کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خِشْيَةَ إِمْلَاقٍ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو رزق کے سبب سے۔ اس بات کو قرآن نے متعدد جگہوں پر بیان کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہ رہے ہیں، نہیں تو اور وقت گزر جائے گا کہ قرآن میں کہیں پر بھی اولاد سے محبت کا حکم نہیں ہے، اولاد سے محبت کرو، اولاد کے ساتھ احسان کرو، یہ بھی نہیں ہے۔ الٹا اولاد کے تعلق سے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن نے کہ جو خطرناک ہیں، اگر انسان سوچے، ان پہ غور کرے۔ یعنی ان کو امتحان قرار دیا اللہ نے، انما اموالکم اولادکم فتنۃ، فتنہ ہے، یعنی ان کو اولاد کو مال کی کیٹیگری میں لے آیا، جو کیفیت جو حال مال کا ہے وہی اولاد کا ہے۔ اب ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، بہت سے ایسی اس کی دلیلیں، لیکن والدین کے لیے احسان کی بات کی، اولاد کے لیے احسان کی بات کیوں نہیں کی؟ جبکہ اتنی تربیت کے اصول اسلام نے جو ہے مرتب کیے ہیں، اولاد ہی پر تو سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت ہو جائے تو اصل معاشرہ ہے کیا چیز؟ یہی وہ اولاد جو بڑی ہوئی، یہی تو معاشرہ ہے۔ مگر کیوں نہیں؟ پھر وہی بات، یہ ہے قرآن، اس سے انداز ہوتا ہے کہ یعنی بار بار یقین ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے یقین میں کہ کلام الہی ہے، صرف خدا ایسی بات کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے جس چیز کی، اس کا حکم کیوں دیا جائے؟
والدین کی لوگ توہین نہیں کرتے ہیں اس طرح، تو احسان کا حکم دیا۔ اولاد سے خود بخود محبت کرتے ہی کرتے ہیں لوگ، اب ان سے محبت کا حکم کیوں دیں جس چیز کو اللہ نے فطرت میں رکھ دیا ہے ان کی؟ والدین کی فطرت میں ہے کیسی اولاد ہو، اچھی بری، محبت ضرور کرتے ہیں والدین اولاد سے، تو جو چیز ہے اب ان سے کہ محبت کرو، وہ تو خود ہی محبت کر رہے ہیں، اسی محبت ہی کی وجہ سے تو یہ خود اپنے دین و ایمان کو بھی کئی بار کھو دے رہے ہیں۔ تو جو چیز ضرورت ہے جس چیز کی، اس کو وہاں حکم دیا جائے گا اولاد کے لیے، متنبہ کیا جائے گا کہ اولاد کی محبت میں حد سے آگے بڑھ جانا، یہ نہ کرنا، وہ کرنا۔ لیکن کہیں کہیں جب جرم بہت آگے بڑھ جائے، ایک انسان انسانیت سے گر جائے، تو وہ اس فطرت کے خلاف بھی عمل شروع کر دیتا ہے۔ یعنی محبت جو فطری عمل ہے والدین کے دل میں اللہ نے فطرت میں ڈال دیا ہے، ان کی اولاد سے محبت، وہ اس فطرت سے بھی جنگ شروع کر دیتا ہے اور اولاد کو قتل تک کر دیتا ہے۔ یعنی انسان اتنا گر گیا، اس وقت خدا کہتا ہے خبردار اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اب یہاں اولاد کو قتل نہ کرنا، جیسے اس سے پہلے کی ایک آیت میں ہم نے گفتگو کی تھی، پھر مفسرین نے مختلف آراء اس پر ظاہر کی ہیں کہ اس سے اولاد سے مراد کیا ہے اور قتل کرنے سے مراد کیا ہے۔ تو ممکن ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ واقعاً لٹرلی اپنی اولاد کو بتوں کے سامنے لٹا کے ذبح کر دیا کرتے تھے، ان کے لیے بھینٹ چڑھانا جس کو کہتے تھے، تو وہ بالکل، یا بہت سے لوگ جو نہیں کرتے تھے وہ اس عمل کو بہت اچھا سمجھتے تھے کہ دیکھو بھائی کتنا زبردست یہ ایک بتوں کا ماننے والا ہے، کیا کہنے اس کے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ کو اپریشیٹ کرنا بھی خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت سے لوگ خود گناہ نہیں کر رہے ہیں مگر گناہ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، گناہ ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اولاد کے قتل سے مراد وہ بچیاں ہیں جنہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اس لیے کہ اولاد بچیوں کو بھی لڑکیوں کو بھی قرآن نے اولاد کہا ہے، وہ لڑکیاں جو زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، جن کا ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد کہا کہ قتل نہیں کر سکتے، لیکن اس میں پھر تیسرا ایک پہلو بھی ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ ہے جو روایات اہل بیت سے بھی جس کی تائید ہوتی ہے کہ اولاد یا کوئی بھی قتل صرف فزیکل قتل نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا قتل نہ کرو تو اس سے مراد دونوں طرح کا مفہوم ہے، فزیکلی کسی کو قتل نہ کرو، اسپرچولی کسی کو قتل نہ کرو۔ اسپرچولی کیسے قتل کرتے ہیں؟ گمراہ کر دینا، کسی کو گمراہ کرنا، اس کو قتل کر دینا ہے، کسی کو ہدایت دینا، اس کو زندگی دے دینا ہے۔ اس طرح کی روایت اس سے پہلے کے دروس میں ہم عرض کر چکے ہیں، دہرانا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد کو ایک تو فزیکل قتل کیا جاتا ہے، اور ایک روحانی طور پر اگر ان کی ہدایت کا انتظام، صحیح تربیت کا انتظام نہ کیا جائے، صحیح ان کی اپ برنگنگ نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اسپرچولی سلولی قتل کر رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں نحن نرزقکم، بہت سے لوگ رزق کی وجہ سے کہ بھئی اگر ہم ایسا کریں گے، مثلا بچوں کی تربیت ہی کے اوپر اگر آپ لے لیں، اس وقت لڑکیوں کو قتل کرتے تھے، بچوں کو قتل کرتے تھے کہ بھئی ہم ان کو پالیں گے کیسے، ان کا پیسہ کہاں سے آئے گا، ان کو ہم ان کی پرورش کیسے کریں گے، رزق کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ خدا کہتا ہے کہ بھئی رزق ان کی بات کر رہا ہوں میں، تم کو بھی تو میں ہی دے رہا ہوں، تمہیں کہاں سے مل رہا ہے رزق، تم کیسے کھا رہے ہو، وہ ہم تم کو دے رہے ہیں، جب ہم تم کو دے رہے ہیں تو ہم ان کو دے رہے ہیں۔ تم کون ہو کسی کو مارنے والے صرف اس وجہ سے کہ وہ تو اس کو کون دے گا، بھئی ہم دیں گے، ہم ہیں، نحن نرزقکم۔ اسی طرح تربیت میں، بچوں کی آج تعلیم میں وقت بھی صرف ہوتا ہے، پیسہ بھی صرف ہوتا ہے۔
تو آپ ایسا نہ ہو کہ ان کو وقت نہ دیں صرف اس لیے کہ مجھے تو پیسہ کمانا ہے، پیسہ نہیں کماؤں گے تو کھائیں گے کیسے ہم. کھانے کی فکر کم کرو، ان کی زندگی کی، ان کی فزیکل جو صحت ہے اس کی اور جو اسپرچول صحت ہے اس کی فکر زیادہ کرو. جاب وہاں جا کے کریں گے ایسی جگہ، یعنی جب آپ کو موو ہونا ہے کہ بھئی چلو کہیں کس شہر میں جائیں تو یہ دیکھیں گے کہاں ہم کو اچھی جاب ملے گی. کتنے لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کہاں کوئی صحیح دینی اسکول ہے، کہاں کوئی صحیح اسلامی سینٹر ہے جہاں میرے بچے جا سکتے ہیں، جہاں ہم جا سکتے ہیں. یہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ پرسنٹیج اٹھا کے دیکھ لیجئے. دیکھتے ہیں اچھے لوگ، مگر اکثر لوگ جاب کہاں اچھی ملے گی، پیسہ کہاں اچھا ملے گا، مکان کہاں اچھا ملے گا. بس خدا کہتا ہے نحن نرزقکم. تو اس کو اور براڈر سینس میں اگر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اللہ رازق ہے. اگر خدا کو رازق مان لیں تو پھر ان چیزوں کی فکر نہیں ہوگی اور ہم اس جرم کے مرتکب نہیں ہوں گے کہ اپنی اولاد کو ہم فزیکل یا اسپریچول جو ہے وہ قتل کر دیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ہم نے سوچا تھا تینوں آیتیں آج ہم پڑھ دیں گے، لیکن بہر کیف یہ ایک آیت بھی تمام نہیں ہوئی، لیکن ہم اس کو مکمل کر دیتے ہیں، وقت تمام ہو چکا ہے. لا تقربوا، دیکھیں ہر لفظ، بھئی ہم کیسے آگے بڑھ جائیں جلدی، وہی تو مشکل ہے. لا تقربوا. اب یہاں ہی نہیں کہتے کہ دیکھو فواحش یعنی نہ جو بے شرمی کی چیزیں ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں انہیں نہ کرنا، یہ نہیں کہا. لا تقربوا کا لفظ استعمال کیا، ان کے قریب بھی نہ جانا، ان کے قریب بھی نہ جانا. جو بے حیائی کی چیزیں، ما ظہر منہا، وہ بے حیائی کی چیزیں چاہے ظاہر ہوں یا چھپ چھپ کر ہوں، دونوں صورتوں میں کوئی ایسا کام مت کرنا جو فواحش میں آتا ہو. اب فواحش کی تفصیلات کیا ہیں، فاحشہ مطلب فحش کیا چیز ہے اور فواحش کیا ہیں یا فاحشہ کیا ہے، کیونکہ فواحش جو ہے فاحشہ کی جمع ہے، اور ظاہر ہو یا باطن، یہ سب تفصیلات ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ جنہیں شریعت نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بے شرمی کی چیز ہے، یہ مت کرو، ان بے حیائی و بے شرمی کے افعال کو نہ صرف یہ کہ نہیں کرنا ہے، قرآن زور دینے کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے لا تقربوا، ان کے قریب بھی نہ جانا. تو کیا اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے؟ وہی کوئی ایسی رینڈم لفظ ہے استعمال کر دیا ایک آگے زبان پہ، نہیں، اس میں مفہوم ہے. لا تقربوا، قریب بھی نہ جانا. کیوں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے حضرت آدم سے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. اس سے ہم کیا اخذ کرتے ہیں لا تقربو سے؟ کہ بے حیائی کی چیزیں، بے شرمی کی چیزیں اتنی خطرناک ہیں جو اب تو کوئی چیز بے شرمی کی رہی نہیں گئی، ہر بے حیائی کی چیز عام ہو گئی ہے. الٹا اگر آپ کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بے حیائی کی چیز ہے، آپ کو دیکھیں گے ارے کس زمانے میں رہ رہے ہیں آپ، کس دور میں جی رہے ہیں. الٹا ابھی کس دور میں نہیں، اسلام ہر دور کے لیے میرے بھائی اور میری بہن، اسلام ہر دور کے لیے ہے، کسی ایک دور ایک جگہ ایک زمانے کے لیے نہیں ہے. اسلام از فار ایور اینڈ فار ایوری پلیس. لہذا جہاں بھی حرام ہے حرام ہے، جہاں حلال ہے حلال ہے. جب بھی حرام تھا آج بھی ہے، رہے گا. تو یہ سوچ کر نہ، چونکہ عام ہو گئی ہیں فواحش، عام ہو گئے ہیں. خدا کہتا ہے قریب بھی نہ جانا. آدم سے کہا تھا اس کے قریب بھی نہ جانا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا مطلب ہے قریب نہ جانا. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور یہ عقیدہ مسلک اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے، بالکل واضح. ممکن ہے کہ یہاں پر دوسرے فرقے اس سے اختلاف کرتے ہوں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء ہیں سب معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، انکلوڈنگ حضرت آدم. اور قرآن نے جو الفاظ حضرت آدم کے لیے استعمال کیے ہیں اس کی وضاحتیں الگ کی گئی ہیں اور اس کی تعویلات ہیں
لیکن ان سے گناہ نہیں ہوا، اس لیے کہ خدا نے کیا کہا تھا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ آدم اس درخت کے قریب گئے تھے۔ گناہ تو جب ہوتا جب وہ کام کرتے جو اللہ نے کہا تھا کہ یہ نہ کرنا۔ آدم نے نہیں کیا وہ کام، وہ بالکل بھی درخت کے قریب قطعاً نہیں گئے، نہ وہ گئے نہ جناب حوا گئیں۔ درخت کا ایک پھل جسے کھانے کو نہیں منع کیا تھا اللہ نے، کہیں نہیں ہے قرآن میں کہ وہ پھل مت کھانا، اس درخت کے قریب مت جانا، نہیں گئے، مگر اس درخت کا پھل ان تک پہنچا۔ یہ درخت کا پھل بھی نہیں لے کر آئے، شیطان لے کر آیا، ان کو دے دیا، قسمیں کھا کے انہوں نے کھا لیا۔ حکم خدا کی نافرمانی نہیں کی، مگر خدا نے سخت تنبیہ کی، اور اس کے بعد پورا واقعہ آپ کے سامنے کہ کیا ہوا، کیوں آخر جب گناہ ہی نہیں کیا، کہا نہیں یہ نبی ہیں، ہم نے ان کو نبی بنایا ہے، اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ ہمارے خلیفہ کی شان یہ ہے کہ ہم نے جس درخت کے قریب جانے سے روکا تھا وہ اس کے پھل کو دور بیٹھ کے بھی نہ کھاتے، جس درخت کے قریب جانے کو میں نے روک دیا اس کا تصور دماغ سے، دل سے، ذہن سے، فکر سے، نگاہوں سے ہٹا دیتے ہمیشہ کے لیے، کچھ نہیں، وہ درخت یا اس درخت کا پھل ہے، نہیں کچھ نہیں، میں تو بالکل اس طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ان کی شان یہ تھی کہ ایسا کرتے، اس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ وہی الفاظ اللہ نے ہمارے لیے استعمال کیے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ، فواحش کے قریب بھی نہ جانا۔ اب ایکسکیوزز پیش مت کرو، جسٹیفیکیشن پیش مت کرو، ہم تو نہیں کیا ایسا، ہم نے بس ایسا کر لیا۔ کچھ بھی ایسا کام کہ جو فواحش سے ریلیٹڈ ہو وہ بھی نہ کرو۔ درخت کے قریب نہ جاؤ، درخت سے جو کچھ ریلیٹڈ ہے تم نے کر لیا تو وہ بھی ہم اس کو مائنڈ کریں گے تم نے کیوں کیا۔ ایسے ہی فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب یہ فہرست فواحش کی کیا ہے یہ آپ سب کی ذمہ داری، اس لیے کہ ہم اس تفسیر کے کلاس میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، نہیں تو اور بھی زیادہ وقت لگے گا، ہمیں بہت کچھ آگے بڑھنا ہے۔ یہ آپ سب کی شرعی ذمہ داری ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہ فواحش آخر ہیں کیا کہ جن کو خدا کہہ رہا ہے قریب بھی نہ جانا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، دو قتل کے درمیان، اولاد کو قتل نہ کرنا اور کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا، ان دونوں کے درمیان کہا فواحش کے قریب بھی نہ جانا۔ کیا ایسا بڑا گناہ ہوگا اس کو اگر ہم کو پتہ ہی نہیں کیا بڑا گناہ ہے، ہم کنفیوز ہیں کیا فواحش ہے، تو خدا نے یہ فہرست میں کیوں بیان کیا ہے؟ الا بالحق، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا، جس نفس کو اللہ نے حرام قرار دیا قتل کرنا یا محترم قرار دیا ہے اسے تم قتل نہ کرنا الا بالحق، علاوہ ہے کہ قتل کرنا حق ہو، برحق ہو، یعنی شرعی احکام کے مطابق ہو۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کا قصاص لیا جا رہا ہے، بس وہ جو جہاں پر اجازت دی گئی ہے، الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ یہ عقل کی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ عقل میں آنے والی باتیں ہیں، اس سے تعلق نہیں کہ کوئی مسلمان ہو تو سمجھے، نہیں، نان مسلم بھی صاحب عقل ہے تو ان کو اپریشیٹ کرے گا، ان کو سمجھے گا۔ ہم بات یہیں کو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے یہیں سے گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے اور بات کی آیات پر گفتگو کریں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔